امیر علیہ سنت سوشل میڈیا پر ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ وقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یہ نشہ اتار دیتا ہے، اہم کا بھی اور وہم کا بھی۔ اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ مرور زمانہ، دیکھیں زمانہ جب چلتا رہتا ہے تو یہ دیکھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ بولتے ہیں نا وہ عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ خیالات بدلتے ہیں، اور وقت جو ہے اس کے آگے واقعی کسی کی چلتی بھی نہیں، جو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہاں، معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین معجزہ، اس میں دنیا کا نظام روک دیا گیا تھا۔ وہ اللہ جو جائے کرے وہ تو قادر مطلق ہے، ورنہ یہ جنرلی دنیا کی سائنس سر پٹک پٹک کر مر جائے تو وقت ایک سیکنڈ جو گزر گیا اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیں، جو سیکنڈ جو سانس ہمارا گزر گیا پلٹ کر نہیں آئے گا، وہ گیا، موت کے قریب اس نے کر دیا کہ ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وقت جو ہے یہ جیسے کہ بچہ ہوتا ہے تو بالکل ٹینشن فری ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے کچھ ٹینشن اس کو لگنے شروع ہوتے ہیں، لیکن جوانی دیوانی وہ اپنے حال مست ہوتا ہے۔ لیکن جو پھر عمر بڑھتی ہے، یا تو پھر پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، شادی کرتا ہے، یا تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے، یا پھر زندگی اس کا الٹ، پھر وہی ٹینشن، بیماریاں، پریشانیاں، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے تو اور پریشانیاں، بوڑھا ہو گیا، مایوسی، وہ ہنستا ہے تو اس کے پیچھے جھانکو تو غم ہوتا ہے، خوشیاں اس کو بہت کم ملتی ہیں۔ اس کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو خوشیاں نہیں ہوتی، سب سے ہنسے گا، ملے گا، بولے گا، گلے ملے گا، مبارکبادیاں وصول کرے گا، اس کے اندر خوشیاں نہیں ہوں گی۔ یہ بڑھاپا، یہ اہم اور وہم سب کا مسئلہ حل کر دیتا ہے وقت، یہ گزرتا جاتا ہے، سب کو بدلتا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، تو بس چند دنوں کا مجموعہ ہے، جب بھی کوئی دن گزرتا ہے تو تیرا ایک حصہ، زندگی کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 3 میں فرماتے ہیں، انسان کا سرمایہ اس کے اوقات ہیں، اور جب وہ انہیں بے فائدہ کاموں میں صرف کرتا ہے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا تو بے شک وہ اپنا سرمایہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ جو نفع نہ دے، فائدہ نہ پہنچائے، اسے چھوڑ دے۔ لا یعنی چیز جو بھی ہو، بات ہو، چیز ہو، چھوڑ دے جس سے کوئی ہمیں فائدہ نہ پہنچے۔ وہ آیت مبارکہ ہے، زندگی تو سانسوں کا۔ انما نعد لهم عدا، یہ گنتیاں ہی ہیں، سانس جن کو ہم گن رہے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ بس چند دنوں کا، سانسوں کا ہمیں ہوا ہے، اور یہ گنتی پوری ہو رہی ہے۔ ہم کو مطلب پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک سانس گیا تو وہ اب پلٹ کر آئے گا نہیں۔ دنیا کی سائنس نہ لا سکتی ہے، نہ دولت لا سکتی ہے اس کو، وہ گیا، موت کی طرف آگے بڑھا دیا اس نے۔ تو یہ ہر لمحہ بندہ جو ہے وہ موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہوش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس انمول زندگی کی اور انمول زندگی کے انمول اوقات، ٹائمنگز، یہ قدر کریں۔ اس کو ہم لوگ غفلت میں گزار رہے ہیں، سوتے میں گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی 8 گھنٹے بھی روز کا سوتا ہو، سونا تو پڑے گا ظاہر ہے، تو وہ اگر 60 سال اس کی عمر ہونی ہے، 40 سال ہی زندگی کے دیگر کام کرے گا، 20 سال تو اس کے سونے میں گزر جائیں گے۔
1/3 حصہ جو زندگی کا وہ تو 8 گھنٹے والے کا ہے. لوگ 10 12 گھنٹے بھی پڑے رہتے ہیں, بعض کم بھی سوتے ہیں, لیکن جنرلی مطلب ویسے لکھا بھی ہے, امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ عام طور پہ 8 گھنٹے آرام چاہیے. تو اب اس میں اس 8 گھنٹے یا جو بھی ہم نے آرام کیا سوئے, اس میں تو قلم رک جاتا ہے, نہ گناہ نہ ثواب, بندہ سو گیا, لیکن قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. ہاں اگر اس کی اچھی نیت کر لیتا ہے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں, اب یہ سونا سارا عبادت ہو جائے گا. تھوڑی سی نیت کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سیریس لینا ہے, مجھے نیت کرنی ہے. تو یہ سارا وقت ضائع ہو رہا ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے. تو ہم نیت کر لیں کہ میں, کیونکہ سونے سے یہ انڈرسٹوڈ ہے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے, نہ سوئے تو آدمی بالکل وہ نہیں, مطلب فریش نہیں رہتا. یہ نیت کر لے, پھر قبر میں سونے کو یاد کرے. ایک وہ وقت آئے گا جب قبر میں سونا ہوگا. اس وقت بجلی چلی گئی تو نیند نہیں آتی, پنکھا بند ہو گیا, گرمی وغیرہ, حالانکہ کشادہ کمرہ ہے لیکن پریشان. قبر تو بظاہر تو کشادہ بھی نہیں ہے, بظاہر جو نظر آتی ہے. اب جس کے لیے اللہ چاہے گا تو حد نظر تک وسیع کشادہ پھیل جائے گی, اور بس اللہ جس سے ناراض ہوا اس کا تو قبر کی دیوار مل کر اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر اس طرح, مطلب ایک انگلیوں میں جو ہم ڈالے جاتے نا, اس طرح پیوست ہو جائیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور